چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں دیے جا رہے ہیں، اس کا یوٹیلائز فائدہ اٹھائیں۔ فرسٹ پیپر کے لیے جو ہے میتھ کے لیے صرف ایک ٹیچر ہیں، وہ بنگال سے وہ پڑھا رہے ہیں، تو اچھا ہے، صرف میتھ پڑھائیں گے، وہ میتھ ہڈی آئی، باقی فرسٹ پیپر وہ ایک صاحب جو پڑھا رہے ہیں 7 بجے، شاید ہفتہ میں 4 دن کا کلاس ہے، وہ پڑھائیں گے، اور باقی سیکنڈ پیپر بھی انشاءاللہ مکمل دیا جائے گا۔ سر میتھ کی کلاس کتنے بجے ہوگی؟ لیکن انہوں نے ابھی اپنا ٹائم نہیں دیا ہے ہم لوگوں کو، پر جیسے دے گا ویسے گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے ٹائم ان کا۔ جی سر، شکریہ سر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج پڑھیں گے ہم لوگ طباق اور مقابلہ، دو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو۔ سب سے پہلے یہ قاعدہ یاد کر لیں تو پھر آسانی ہے۔ الطباق الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام وہو نوعان۔ طباق کسے کہتے ہیں؟ ایک شے اور اس کے ضد کا، کلام میں ایک شے اور اس کے ضد کا جمع ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں طباق۔ طباق کی دو قسمیں ہیں، طباق ایجاب، طباق الایجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان ایجابا وسلبا۔ طباق ایجاب وہ ہے جس میں دو ضد ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اختلاف نہ بدلے نہیں، ما لم يختلف فيه الضدان، جس میں دو ضد ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اختلاف نہ کریں۔ اور طباق سلب وہ ہے، وہ مختلف فیہ الضدان ایجابا وسلبا، کہ جس میں دو ضد جو ہیں ایجاب اور سلب ہونے کے اعتبار سے بدل جائیں، اسے طباق سلب کہتے ہیں۔ طباق ایجاب کا مطلب ایسے ہی وہ سیدھا سیدھا آئے گا بالکل، اضحک و ابکا، اضحک کا معنی ہنسنا اور اب کا معنی رلانا، تو یہ کیا ہے؟ طباق ہے، اس میں طباق ایجاب ہے۔ یا طباق سلب میں وہ صاف صاف وہاں دکھ جائے گا کہ لا، اس طرح سے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تو ولا جو آیا وہ طباق سلب ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں بھائی آپ اس کو قاعدہ کچھ کہیں گے؟ جی نہیں رقیہ جی کریں صحیح ہے آپ۔ بالکل، اس میں اتباق میں اور کچھ زیادہ ہے بھی نہیں، بس یہاں پہ اتباق ایجابی اور سلبی کو سمجھنا ہے۔ اتباق کا معنی ہے صرف مطلب وہاں پہ دو اپوزٹ چیزیں آئیں گی۔ ایجابی میں تو سیدھا سیدھا پتہ چل جائے گا، جیسے ہنسنا اور رونا دو الگ الگ ہے، لیکن جو سلبی ہے اس میں ہنسنا نہیں ہنسنا، مطلب اس میں لا یا ما آئے گا، تو صحیح ہے، اس میں کچھ جی نہیں زیادہ۔ یس سر، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ مطلب طباق کا میننگ ہے اس میں اپوزٹ ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک جملے میں دو اپوزٹ ورڈ آ جائیں گے، جیسے یومن و لیلن آ گیا، یا پھر یقظتن و اس کے بعد سونا جاگنا نائمتن۔ تو جو جی طباق سلب ہے، طباق ایجاب ہے، اس میں وہی ہے کہ لا کا یوز نہیں ہوگا، بس اس میں ضد ہی یوز ہوگی، یہی جیسے یوم لیل، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا۔ لیکن جو طباق سلب ہے اس میں لا یا ما کا یوز ہوگا، تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے جیسے ہنسنا نہیں ہنسنا، رونا نہیں رونا، بس ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ پہلی مثال ہے ان کے یہاں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ آپ انہیں بیدار سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ ایقاظ ہے اور یہ رقود ہے۔ ایقاظ کے معنی بیدار ہونا، رقود کے معنی سونا، دونوں ضد ہیں، تو ضد ہونے کی وجہ سے یہ طباق ہیں۔ لیکن طباق ایجاب اور طباق سلب میں سے یہ طباق ایجاب ہے، کیونکہ طباق سلب ہونے کے لیے جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ اس کا بدل جانی چاہیے ایجاب اور سلب ہونے کے اعتبار سے۔ یس سر۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المال عین ساحرۃ لعین نائمۃ، بہترین مال جو ہے چشمہ ہے، جو خیر المال عین ساحرۃ، جاگنے والی آنکھ، جو جاگتا ہے سونے والی آنکھ کے لیے، چشمہ ہے جو جاگتا ہے سر سونے اس والی کا آنکھ کے یہ لیے۔ ایسے سر ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ مطلب سونے والی آنکھ سے جاگنے والی آنکھ بہتر ہے۔ تو یہ اسی معنی میں، جی سر، کہ مطلب یعنی اپنا جو بہترین مال ہے وہ یہ ہے کہ جاگنے والی آنکھ، یعنی جاگتے رہنا، اور سونے والی آنکھ سے بہتر ہے جاگنے والی آنکھ۔ اچھا، جو محل استشہاد ہے یہاں ہمارا وہ ساحرتن ہے اور نائمتن ہے۔ ساحرتن کے معنی جگنا اور نائمتن کے معنی کیا ہے؟ سونا۔ تو سونا اور جگنا دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اور اسی واسطے یہ طباق ہے، طباق میں طباق ایجاب ہے۔ اس کے بعد ان کی تیسری مثال ہے یہ، قال اللہ تبارک و تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
وہ لوگ یستخفون من الناس، وہ لوگ اللہ سے چھپتے ہیں، لیکن وہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے. تو یہاں پر محل استشہاد جو ہمارا وہ یستخفون یہ ہے، ولا یستخفون یہ والا، دونوں کیا ہیں؟ سر ایک کا معنی جی سر اس وقت لنک نہیں شیئر کیا، کچھ بچے پوچھ رہے ہیں لنک کا. مطلب جیسے ہمیں تو ڈائریکٹ ٹیچمنٹ پہ آیا ہے، لیکن وہ لنک شیئر نہیں ہوا تو کافی پوچھ رہے ہیں میسج کر کے لنک بھیجو، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے بھیجنا. وہ وہاں پر آفیشیل میں جا کر سرچ کا، الہدا آفیشیل میں جا کر لے لیجیے، آپ مل جائے گا وہاں، جی بھیج دیجیے ان کو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تو یہ دو محل استشہاد ہے ہمارا. اور یہاں پر جو ہے اس کا معنی چھپنا، ولا یستخفون نہ چھپنا، تو چھپنا اور نہ چھپنا دونوں ضد ہیں، اور دونوں ضد جو ہے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے بدل جا رہے ہیں. بس یہ سمپل سے جو لا آ رہا ہے نا، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ طباق سلب ہے، طباق ایجاب نہیں ہے. کوئی کچھ کہیں گے یہاں پر؟ نہیں سر کلیئر ہے، ٹھیک ہے. ان کی تیسری مثال ہے وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ. وَنُنْكِرُ، اگر ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو ہم لوگوں کے قول کا انکار کر سکتے ہیں. وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ، جب ہم کہیں گے، جب ہم کہتے ہیں تو وہ لوگ پھر بات کو نہیں انکار کر سکتے، بات کو نہیں کاٹ سکتے. ان کا جو محل استشہاد ہے یہاں پر وہ ہے ننکرو ولا ينکرون. ننکرو کا معنی انکار کرنا، لا ينکرو معنی انکار نہ کرنا، تو دونوں ضد ہوئے آپس میں، اور اسی واسطے یہ طباق ہے. اور طباق میں طباق سلب ہے، لا ينکرون لا کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں طباق سلب ہے. اوپر انہوں نے بتا دیا ہے بس، باقی اور کچھ مثالیں ہیں تمرینات میں، وہ دیکھیں. ایک مثال ہے تمرین کی، قرآن کی آیت اومن کان میتن فاحییناہ. یہاں پر جو میتن یعنی مردہ، احیینا یعنی زندہ، ہم نے زندہ کر دیا. تو مردہ اور زندہ یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، اور ضد ہے تو طباق ہو گیا. طباق میں بھی طباق کیا ہے؟ طباق ایجاب، طباق سلب نہیں ہے. طباق سلب ہونے کے لیے لا یا ما وغیرہ کا استعمال ہونی چاہیے. دوسری مثال ہے ان کی لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیب براسہ فبکا، یعنی کہ اے سلم تم ایسے آدمی پر تعجب مت کرو. یہ سلمہ کا معنی تو نہیں، یہ اے سلمہ، جی یہ تخیم کیا ہوا ہے، سلمہ ہے اصل میں، نیچے لکھا بھی یا انہوں نے فاطم و فاطمہ ہے. سلم مرخم ہاں سلمہ اسم امراتن، جو نیچے لکھا ہے انہوں نے کہ ایک عورت کا نام ہے، اس کو ترخیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اے سلمہ تم تعجب مت کرو ایسے آدمی پر ضحک المشیب براسہ فبکا، جس کے سر پر بڑھاپا ہنسنے لگا، فبکا تو وہ رونے لگا. یہاں جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ ہے ضحکہ اور بکا. ضحکہ کا معنی کیا؟ ہنسنا، اور بکا کا معنی رونا. تو ہنسنا اور رونا دونوں آپس میں ضد ہیں، اس لیے طباق ہے، اور طباق میں طباق ایجاب ہے. آپ میں سے کسی کو بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات ہو تو ضرور پوچھ لیں. ٹھیک، یہاں ہم لوگ کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو آگے بڑھ جائیں گے ہم لوگ. ایک تیسری مثال ہے علی اننی راض بان احمل الهوى واخرج منه لا علی ولا لی، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میں ہوا من خواہشات کو اٹھائے پھروں، واخرج منه اور میں اس سے نکلوں، لا علی ولا لی، نہ میرے اوپر کوئی نقصان ہو، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچے، اور نہ مجھے کوئی فائدہ. محل استشہاد جو ہمارا وہ یہ علیہ ہے اور یہ لیا ہے، لا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک، لا کو رہنے دیجیے. علیہ اور لیا، اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے نقصان کے، اور لام اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ کے. تو نقصان ہونا اور فائدہ ہونا یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ ضد ہیں، اور ضد ہونے کی وجہ سے یہ طباق کیسا ہے؟ طباق ایجاب ہے، طباق سلب نہیں ہے. جی کوئی کچھ کہیں گے؟ یہ تو نہیں لا بات ہے، اس کو دوبارہ بول، اچھا دوبارہ بولیے، لا علیہ ولا لیا، یہاں تو دو جی جگہ ہی لا ہے، اس کو دوبارہ بولیے سر.
جی جی، دو جگہ لا تو ضرور ہے، لیکن لا کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جو اصل جو ہے مسئلہ یہاں پر، اصل جو مسئلہ ہمارے یہاں پر وہ معنی کا ہے، اور معنی جو علیہ کے معنی نقصان کے، لیا کے معنی فائدہ کی، ٹھیک ہے؟ تو فائدہ اور نقصان دو آپس میں ضد ہیں، لیکن لا کے بڑھانے سے یہاں کچھ کام نہیں بننے والا۔ نہیں میں آپ اس کو بتائیں تو۔ اچھا جی، تو یہاں پہ جو محل استشہاد ہے، مطلب ہم جس کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، وہ یہاں پہ علیہ اور لیا ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے عربی میں، الیوم نصف لک و نصف علیک۔ اس کا معنی ہے کہ جو دن ہے، دن کا آدھا حصہ لکا مطلب آپ کے لیے ہے، و نصف علیک، اور جو آدھا حصہ ہے وہ آپ کے اوپر ہے، مطلب آپ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام کے معنی مساعدہ کے معنی آتا ہے یہاں پہ، آپ کے مدد کے لیے، اور اعلیٰ کا معنی آپ کے خلاف، آپ کے مطلب اپوزٹ کے لیے۔ یہاں پہ یہ محل استشہاد ہے، اسی لیے ہم یہاں سے اتباق سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو لالا ہے، اس سے آپ مطلب کنفیوز مت ہوئیے، یہاں پہ لا اور لا دونوں جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اس کو اتباق نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اس کو محل استشہاد نہیں دے رہے ہیں۔ محل استشہاد یہاں پہ ہے علیہ اور لیا، جو دونوں الگ الگ میننگ پہ ہیں۔ جی آپ کو سمجھ میں آیا؟ اگر لا دو جگہ آ گئے ہیں تو اس میں پھر اتباق تو رہے گا ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے؟ علیہ اور لیا ہی میں اتباق ہے۔ اوکے سر، تو اے اور ایجاب کوئی ہی ہوگا سر، اتباق ایجاب ہی ہوگا۔ ہاں اتباق ایجاب جی ہوگا، جی بالکل، اتباق ایجابی سلب ہے۔ نہیں ہو سکتا۔ اوکے سر۔ ان کی تیسری مثال ہے یقیز لی من حیث لا اعلم النوى ویسری الی الشوق من حیث اعلم۔ یقیز لی من حیث لا اعلم النوى، میں نہیں جانتا ہوں اس دوری کو، یقیز لی من حیث، جس جگہ سے وہ میرے لیے مقدر ہو جاتی ہے۔ نوى کے معنی ہے دوری ہے، میں اس دوری کو نہیں جانتا ہوں جس جگہ سے وہ میرے لیے مقدر ہو جاتی ہے۔ ویسری الی الشوق، اور مجھ تک شوق سرایت کرتی ہے، من حیث جہاں سے، عالم میں اسے جانتا ہوں۔ ترجمہ کا کوئی مطلب نہیں یہاں پر، محل استشہاد جو ہمارا یہ لا عالم اور عالم ہے۔ عالم میں جانتا ہوں، لا عالم میں نہیں جانتا ہوں، اور چونکہ نہیں جانتا ہوں آ رہا ہے، اس واسطے اتباق سلب ہوگا، اتباق ایجاب نہیں ہوگا۔ قال مقنع الکندی لهم جل مالی ان تتابع علی غنا وان قل مالی لم اکلفهم رفدا۔ جلو من بہت پورا، ان کے لیے میرے مال کا اکثر ہے، ان تتابع علی غنن، اگر میرے لیے مالداری مسلسل رہے، تتابع مسلسل لگاتار، وان قل مالی، اگر میرا مال کم پڑ جائے، لم اکلفهم رفدا، تو میں جو ہے ان سے نہیں مانگوں گا، میں ان کو مکلف نہیں بناؤں گا کہ وہ مجھے دیں۔ تو یہاں جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ تتابع ہے اور قلہ ہے۔ قلہ کا معنی کم ہونا، تتابع کا معنی لگاتار کسی چیز کا رہنا یا بڑھنا۔ تتابع کا معنی بڑھنا ہو گیا، قلہ کا معنی کم ہو گیا۔ تو بڑھنا اور کم ہونا دونوں کے آپس میں ضد ہیں، اور ضد میں یہ اتباق ایجاب ہے۔ کوئی کچھ کہیں گے؟ سر آپ نے پہلے میننگ بتایا جلا کا بھی جلو شاید ہے۔ کیا معنی کریں گے آپ جلو کا؟ سر مجھے نہیں آ رہا اس کا، لہم جلا۔ یہ لفظ آپ یاد رکھیں، چاہے اس کو یا پھر کہیں دیکھیے گا، جلو معنی ہوتا ہے اکثر، جس طرح ایک لفظ ہے معظم، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ جلو ہے، جلو معنی اکثر، لہم جلو مالی، میرے مال کا اکثر اس کا ہو جائے گا اگر میرے لیے مالداری مسلسل رہی تو۔ اگر میرا مال کم ہو گیا تو میں اس سے نہیں مانگوں گا، ان کو مکلف نہیں بناؤں گا کہ مجھے دیں۔ جی سر۔ یہاں جو ہے جلو کا جلو ہے، جلو نہیں ہے۔ اور کوئی ساتھی کچھ کہیں گے یہاں پر؟ پھر ایک اور مثال ہے، قال تعالی ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زینت کو۔ محل استشہاد جو ہمارا لا يعلمون اور يعلمون ہے، نہیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں، دونوں آپس میں کیا ضد ہو گیا، اور تو پھر یہ کیا ہے، اتباق سلب یا اتباق ایجاب؟ کوئی بتائیں آپ نے؟ سلب، اتباع کے سلب۔
सल्ब होगा, जी इत्तिबाक इत्तिबाक सल्ब। इत्तिबाक सल्ब। एक और मिसाल है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह ताला ने कहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए वो है जो उसने कमाया और उसके खिलाफ भी वही है जो उसने कमाया। तो वही वाली बात है, लहा के माना फ़ायदा के लिए और अला के माना नुकसान के लिए। तो जो लहा के माना फ़ायदा और नुकसान, फ़ायदा और नुकसान जो है, यानी लहा का लाम और अलैहा का अला, ये दोनों आपस में तिबाक हैं। ला का माना फ़ायदा और अला का माना नुकसान के, और ये दोनों तिबाक जो है तिबाक ईजाब है। अगर किसी को न समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लें, बराए मेहरबानी आप पूछें, कुछ भी न समझ में आए तो। फिर से मैं जॉइंट हुई हूँ, कायदा को दोबारा समझाइए। ठीक है, समझा रहा हूँ। ये रहा कायदा। कायदा ये है अत्तिबाक, ये कायदा देखें, अत्तिबाक अलजमु बैन अश्शई व ज़िद्दिही फिल कलाम। कलाम में एक चीज़ और उसके ज़िद का जमा हो जाना, यानी कोई एक लफ्ज़ हो और उसका ज़िद हो और दोनों एक कलाम में जमा हो जाए तो उसको तिबाक कहेंगे। ठीक है, जैसे मरना जीना, मरना एक है और उसका ज़िद क्या है, जीना। हंसना तो उसका ज़िद है रोना। तो ये दोनों एक कलाम में जमा हो जाए तो उसको तिबाक कहेंगे। फिर उसकी दो किस्में, तिबाक ईजाब और तिबाक सल्ब। तिबाक ईजाब में वह हुआ मालम यख्तलिफ फीही ज़िद्दानी ईजाबन व सल्बन, जिसमें दोनों ज़िद जो हैं, हंसना और रोना, जो दोनों ज़िद जो हैं वो ईजाब और सल्ब होने के एतबार से मुख्तलिफ ना हो। और तिबाक सल्ब वो है जिसमें दोनों ज़िद मुख्तलिफ हो जाएं ईजाब और सल्ब होने के एतबार से। कैसे? तिबाकुल ईजाब को एक बार फिर से कहिए। तिबाक ईजाब वह हुआ मालम जिस यख्तलिफ फीही ज़िद्दानी, जिसमें दोनों ज़िद मुख्तलिफ ना हो ईजाब और सल्ब होने के एतबार से। यानी ऐसा ना हो कि एक तो ईजाब हो गया एक सल्ब हो गया, ऐसा नहीं, ये दोनों उसमें ईजाब रहेंगे दोनों सल्ब रहेंगे। जैसे कि दोनों की मिसालें आ चुकी हैं। एक मिसाल आई थी ला अलैया वला लिया। देखिए ला तो है तो उससे कोई मसला नहीं था हम लोगों को, अला और ला को देखना था। तो अला का माने नुकसान, ला का माने फ़ायदा, तो फ़ायदा नुकसान दोनों आपस में ज़िद हैं, तो इसी वास्ते वो तिबाक ईजाब हो गया था। मा माना ईजाब और सल्ब, ईजाब का माना क्या होता है, हाँ, मुस्बत के माना में हाँ, यानी कि होना, और सल्ब माना नफ़ी। आप जानते हैं इस बात और नफ़ी जानते हैं, इस बात के माना होना, नफ़ी माना ना होना, उसी को कहते हैं ईजाब और सल्ब। बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं, लिखने से अच्छा आप बोल लीजिए ना, फटाफट बोलिए, सब लोग असल में सीखने के लिए मतलब आए ये हैं। है ना कि मतलब जब भी किताब में कुछ चीजें देखते हैं तो हमें कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब मुश्किल चीज है। असल में ये जो तिबाक है इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, ईजाब मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जी मतलब ईजाब मतलब हाँ है। तो ऐसी अल्फाज, ऐसी जुमला जहाँ पे आपको, जैसे आना और जाना, आना और जाना एक की ऑपोजिट है, आना और जाना अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम जी इसको ईजाबी कहते हैं। लेकिन हम अगर कहेंगे आना नहीं आना, ये जो लफ्ज हमने नहीं लगाया, इसके लिए क्या हो गया, ये सल्ब हो गया। सल्ब माना क्या, नेगेटिव है। ठीक है, तो बस यही है, हमें मतलब किताब में, हाँ किताब ही देखना चाहिए, जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइप का हमें फोबिया होता है, मतलब देखने से ही डर हो जाता है। तो इसको मतलब ऐसे ना लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें आपको अगर ला या माँ दिख जाए, ठीक है, तो फिर वो आपका तिबाक सल्बी बन जाएगा। जैसे आना नहीं आना, ये नहीं हो गया तो आपका सल्बी बन गया। अगर ईजाब अगर होगा तो फिर आना जाना, माना एक ही है। ठीक है, सिर्फ उसलूब अलग है, आना जाना, आना नहीं आना, बस वही है। जब नहीं लगाएंगे सल्बी हो गया, आना जाना कहेंगे तो फिर वो ईजाबी हो गया। आपको समझ में आया इरफान भाई? यस सर, आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, फिर एक मिसाल है समवाल बिन आदिया की, वो सली इन जहलत अन्नास अन्ना व अन्हुम फलैसा सवाउन आलिमुन व जहूलु। सली इन जहलत अन्नास, लोगों से तुम पूछो अगर तुम क्या हो, अन्ना व अन्हुम,
سل الناس ان جہلتی، تم لوگوں سے پوچھو اگر تم ناواقف ہو ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں، تو برابر نہیں ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ تو یہاں محل استشہاد جو ہمارا وہ ہے عالم اور جہول، عالم ہونا اور جاہل ہونا دونوں آپس میں کیا ضد ہیں، اور ضد ہونے کی وجہ سے یہ اتفاق ایجاب ہے۔ مثال ہے قبح الالہ بنی کلیب انہم لا یغدرون ولا یفون بجاری، بنی کلیب کے جو معبود ہیں وہ بیکار ہو جائیں، لا یغدرون، نہ تو وہ لوگ پڑوسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ وفا کرتے ہیں۔ تو جو محل استشہاد ہے ہمارا یغدرون اور یفون ہے، یعنی غدر مانے دھوکہ دینا اور وفا یافی مانے وفا کرنا، دونوں آپس میں کیا ہے ضد ہیں، اور ضد ہونے کی وجہ سے طباق ایجاب ہے، یہ طباق سلب نہیں ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے اما والذی ابقى واضحك والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، وہی وہ ذات ہے جس نے ہنسایا، رلایا اور ہنسایا، وہی ذات ہے جس نے موت دیا زندہ کیا، وہی ذات ہے جس کا فیصلہ، جس کا حکم ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہمارا وہ ابقا اور اضحک دونوں، رلانا ہنسانا ایک ہو گیا، اماتا اور احیا دونوں مرانا اور جلانا، موت دینا اور جلانا، یہ دونوں کیا ہے طباق ایجاب ہے، اور دونوں آپس میں ضد ہیں، طباق ایجاب ہے دونوں۔ آ رہا ہے کچھ یہاں پر؟ باقی آسان ہے، اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں مقابلہ کو تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر بس ایک ایگزامپل ایجاب سلب کا دکھا دیجیے۔ ایجاب سلب سلب کا ایک ایگزامپل پیچھے نہیں گزرا، ایک سیکنڈ۔ اس کا ایزی سے ایگزامپل ہے نون کی رو ولا نون کی رو سلب کی، ہاں دکھا رہا احب لا احب۔ ہوں، دیکھ لیں گے تو سمجھ، جیسے آپ یہ والی اسکرین دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ، وہ دیکھ لیں گے تو ان کو اچھے سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، یہ یس اس میں سر۔ دیکھیے لا یعلمون اور یعلمون، لا یعلمون نہیں جانتے اور یعلمون جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایجاب سلب ہے، طباق سلب، ہاں طباق ایجاب طباق سلب، طباق سلب ہے، کیوں لا آگے نا ایک جگہ لا یعلمون، ایک جگہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے، تو یہی لا کو سمجھا رہے تھے لوگ آپ کو کہ یہ طباق سلب ہے۔ بہت اچھا، آپ کو سمجھ میں آ گیا، بہت اچھا۔ اسی طرح کہ کنہوں کو کچھ نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیجئے، رہ جانے سے پھر رہ جائے گی چیزیں۔ مقابلہ پڑھتے سر ہیں ہم میں لوگ۔ بولتی ہوں تو اگر ایجاب کو میں اسی طرح سمجھوں تو اچھا ہوگا نا، افرمیٹو پلس افرمیٹو، اور سلب کو افرمیٹو پلس نیگیٹو، ایسا ہونے سے ہاں سمجھ بالکل، میں بہت اچھا اچھا ہوگا نا سمجھے سر؟ آپ، بالکل اچھا ہوا، ہاں یہی سمجھا رہے ہیں، وہ اتنا لمبا قاعدہ ہم آپ کو بول بول کے سمجھیں کہ آپ اتنا ہاں آسان سے سمجھا دیے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ جی استاد، اپن میں تھوڑا لیٹ جوائن ہوا 2-5 منٹ، تو جی مجھے جی یہ جو تعریف آپ نے کی طباع کی، میں یہ سمجھ نہیں پایا، میں سن نہیں پایا فی الحال، تو اگر آپ اس کو کر لیتے ریپیٹ تھوڑا۔ چلیے مثالیں تو کر میں نے دے رہا سن ہوں۔ لی۔ جی جی جی۔ یہ ہے طباق، الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام، کلام میں ایک شے اور اس کے ضد کا جمع کرنا، جیسے کہ ہنسنا ایک شے ہے تو اس کا ضد رونا، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اس کی دو قسمیں ہیں، طباق ایجاب، وہ ما لم یختلف فیہ ضدان ایجابا و سلبا، کہ جس میں دونوں ضد ایجاب اور سلب ہونے کے اعتبار سے مختلف نہ ہو، یہ دونوں ایک ہونی چاہیے، دونوں مختلف نہ ہونی چاہیے، تو اسے طباق ایجاب کہیں گے۔ اور طباق سلب کہہ دیں گے وہ مختلف فیہ ضدان ایجابا و سلبا، جس میں دونوں ضد ایجاب اور سلب ہونے کے اعتبار سے بدل جائے، جیسے کبھی انہوں نے مثال ایک بولا یعلمون ولا یعلمون، یعلمون ایک چیز ہے، اللہ یعلمون میں لا کی وجہ سے وہ سلب ہونے کے اعتبار سے بدل گیا، دونوں ضد تو ہے لیکن بدل گئے ہیں دونوں۔ سمجھ میں آپ کو؟ جی جی استاد۔
ٹھیک ہے، اب ہم لوگ پڑھتے ہیں المقابلہ. مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ ان یؤتی بمعنیین او اکثر، کہ دو معنی لایا جائے یا دو سے زیادہ. ثم یؤتی بما یقابل ذلك علی الترتیب، پھر اسی کے مقابلے میں ترتیب کے ساتھ دوسری بات لائی جائے. ثم یؤتی بما یقابل ذلك، اسی کے مقابل میں ترتیب کے ساتھ لائی جائے دوسرے جملے کو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقابلہ کہیں گے. یہاں پر جو ہے جملے کا مقابلہ جملہ سے ہوتا ہے اکثر، جملے کا مقابلہ جملہ سے ہوتا ہے. ابھی بالکل آسان ہے یہ، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھنا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، کہ تم لوگ گھبراہٹ کے وقت بہت زیادہ ہو جاتے ہو اور امید کے وقت کم ہو جاتے ہو. تو لتکثرون بڑھ جاتے ہو کسی گھبراہٹ کے وقت، یہ ایک جملہ ہوا ادھر، اور تقلون عند الطمع ایک ہوا. تو یہاں پر دیکھیں تکثرون کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہاں پر تقلون. تکثرون مانے زیادہ ہونا، تقلون مانے کم ہونا. فضا کے مقابلے میں کیا ہے؟ طمع. فضا کے معنی کیا ہے؟ گھبرا جانا، اور طمع کا معنی ہے جب کچھ امید ہو، لالچ ہو. تو اسی واسطے اس کو مقابلہ کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل میں آ رہی چیزیں. کوئی کچھ کہیں گے؟ نہیں میں بتائیں. یہ سر طباق اچھا الایجاب جی اور اس میں کیا ڈفرینس؟ جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ طباق الایجابی اور اس میں مقابلہ میں پھر یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. اچھا جی، کنفیوژن نہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ طباق پڑھا، ٹھیک ہے نا. اب مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو مان لیجیے آپ ایک طباق کا بڑا بھائی ہے. کیا ہے؟ مقابلہ طباق کا بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے. ایسے یاد رکھیے، مقابلہ اور طباق یہ دونوں ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اور یہ مقابلہ جو ہے ہمارے بڑے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ طباق کے بھائی بن گئے، بڑے بھائی بن گئے. ہم طباق میں کیا دیکھ رہے تھے؟ اس میں ایک ہی لفظ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اس کی ضد، مطلب اس کی کوئی اپوزٹ آ رہا تھا. لیکن یہ مقابلہ ہے، اس میں ہم ایک لفظ کو نہیں بلکہ دو یا دو سے زائد لفظ کو، جو کہ جملہ بھی کہتے ہیں، مطلب اس کو لاتے ہیں اور ترتیب سے لاتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. دیکھیے یہاں پہ تکثرون ہے، اس کے بعد دوسرے جملہ میں دیکھیے تقلون ہے، عند الفزع ہے، پھر عند الطمع ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تکثرون کے مقابلے یہاں پہ ہم لائے ہیں کیا؟ تقلون. عند الفزع کی وہاں کیا ہے؟ عند الطمع، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ طباق کی طرح ہی ہے، بس وہاں پہ ایک لفظ تھا، یہاں پہ مطلب دو یا دو سے زائد لفظ ہے اور جو ترتیب سے ہے، ٹھیک ہے. بس یہی چیز ہے، اس میں کنفیوز نہ ہو. یس سر. طباق میں ہم لوگ لکھ لیں کلمے کا مقابلہ کلمہ سے ہو اگر تو طباق ہے، اور جملے کا مقابلہ جملہ سے ہو اگر تو وہ مقابلہ ہے. ٹھیک. کلمے کا جیسے ایک لفظ ہے ہنسنا تو دوسرے میں رونا، تو ایک کلمے کا مقابلہ دوسرے کلمے سے ہو جائے تو اس کو طباق کہتے ہیں. لیکن اگر جملے کا مقابلہ ہو رہا ہو تو اسی کو ہم مقابلہ کہہ دیتے ہیں. ایک مثال پڑھ لی ہم لوگ، اب دوسری مثال پڑھتے ہیں. دوسری مثال ہے، قال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. اس کا کوئی دوست نہیں ہے فی السر خفیہ، اور نہ کوئی علانیہ اس کا کوئی دشمن ہے. تو یہاں دو جملے ہیں، صدیق لیس له صدیق فی السر، اور دوسرا جملہ ولا عدو فی العلانیہ. تو اس میں دیکھیں صدیقن کے مقابلے میں دوسرے جملے میں ترتیب کے اعتبار سے عدو لایا گیا فوراً، اور فی السر کے مقابلے میں فی العلانیہ لایا گیا. تو ایک جملے کا مقابلہ دوسرے جملے سے یہاں کر رہے ہیں، اسی واسطے یہ کیا ہے؟ مقابلہ ہے. تیسری مثال ہے یہاں پر، قال بعض الخلفاء من اقعدته نکایت اللئام اقامته اعانت الکرام. من اقعدته، جس کو بٹھا دے کمینوں کی دشمنی، تو اس کو اچھے لوگوں کی اعانت، مدد جو ہے وہ اٹھا دیتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے پورا ایک جملہ اقعدته نکایت اللئام، اور دوسرا ہے اقامته. عقدت کو معنی بٹھانا، تو اس کے مقابلے میں اقامت کو کھڑا کرنا. نکایت معنی دشمنی، تو ہاں کمینہ پن ہونا، تو یہاں تو میں نے اس کا مدد کرنا. یعنی نکایت معنی کیا ہے؟ شاید نکایت معنی غلبہ ہے، یعنی کسی کو نیچا کرنا، اور یانتن کے معنی مدد کرنا. تو اس کے مقابلے میں یانتن ہے. الیامن کے معنی کمینہ، اور کرام کے معنی اچھا، شریف انسان. تو بالکل ایک دوسرے کے مقابل اور ترتیب کے اعتبار سے لائے گئے، تو اسی کو مقابلہ کہتے ہیں. کوئی کچھ کہیں گے یہاں پر؟
وقال عبد الملك بن مروان ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز ولا لمتها على مکروہ ابتدأته بحزم، میں نے اپنے نفس کی تعریف نہیں کی علی محبوب، ایسے محبوب امر پر جس کو میں نے شروع کیا ہو عجز کے ساتھ، اور نہ میں نے اپنے نفس کی ملامت کی ایسے مکروہ چیز پر جس کو میں نے شروع کیا ہو حزم یعنی تھوڑی عقل مندی کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلا جو ایک تو جملہ ہے ما حمدت نفسی علی محبوب ابتدأت بعجز، یہاں تک تو حمدتو کے مقابلے میں انہوں نے کیا لایا ہے لمتو، حمدتو میں نے تعریف کرنا، لمتو میں ملامت کرنا، اور محبوب ہے تو محبوب کے مقابلے میں کیا لایا محبوب مکروہ پسندیدہ ناپسندیدہ، اور عجز کے مقابلے میں کیا لایا حزم۔ یہ پورا مقابلے کی مثال ہے۔ کنہیں کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا بتائیں؟ یہ آسان تھا، سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک روت عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالرفق، یا عائشہ، اے عائشہ آپ پر نرمی لازم ہے، فإنه ما كان في شيء الا زانه، اس لیے کہ یہ رفق جس کے اندر بھی ہوگا تو وہ اس کو مزین کر دے گا، ولا نسیع من شيء الا شانه، اور جس کے اندر سے یہ چیز نکال دی جائے تو اس کو کیا کر دے گا شانہ، اس کو خراب کر دے گا، عیبدار بنا دے گا، خراب کر دے گا۔ تو یہاں پر ایک پورا ہے فإنه ما كان في شيء الا زانه ایک ہے، ولا نزیع من شيء الا شانه یہ دوسرا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کانا مانے ہونا، اندر ہونا، تو اس کے مقابلے میں نزیع کہہ سکتے ہیں، اور زانہ مانے اچھا کرنا تو اس کے مقابلے میں شانہ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے شانہ مانے خراب کرنا۔ یہاں پر کچھ کہیں گے؟ یہ سوال پوچھا تھا وقال بعض البلغاء قدر الجماعت خیر من صف الفرقۃ، بعض بلغاء نے کہا قدر الجماعت، جماعت کا گدلا پن بہتر ہے، من صف الفرقۃ ایک کیا بولتے ہیں تفرقے کے، کیا معنی کریں گے بھائی؟ جماعت کا گدلا پن بہتر ہے صف الفرقۃ، سر جدائی کی یعنی صفائی سے۔ ہاں سر مطلب یعنی جو صفوں کا مطلب الگ ہونے سے بہتر ہے کہ جماعت ہی بنی رہے اور اس میں کچھ مطلب خرابی بھی ہو تو وہ بھی بہتر ہے الگ ہونے سے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، شکریہ۔ تو قدر کے مقابلے میں جو ہے یہاں پر صفون ہے، اور جماعت کے مقابلے میں یہاں پر کیا ہے فرقت، جماعت کے مقابلے میں فرقت ہے، تو اسی واسطے یہ مقابلے کی مثال ہوئی۔ وقال تعالی، ایک مثال ہے دیکھیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں، یہ شاید کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں نا، یحل لهم الطیبات ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ان کے لیے ان پر حرام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جو محل استشہاد ہمارا یحل، اس کے مقابلے میں یحرم، اور لہم کے مقابلے میں علیہم، طیبات کے مقابلے میں خبائث۔ تو یہ کیا ہے دونوں، یہ مقابلے کی مثال ہے۔ اور ہے وباسط خیر فیکم بیمینہ وقابض شر عنکم بشمالہ، کہ تم میں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے خیر کو پھیلانے والا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ سے قابض الشر، شر کو روکنے والا ہے۔ تو یہاں جو محل استشہاد ہے باسطوں کے مقابلے میں قابض، خیر کے مقابلے میں شر، اور بیمینہ کے مقابلے میں بشمالہ۔ ایک تیسری مثال ہے فَإِذَا حَارَبُوا أَذَلُّوا عَزِيزًا وَإِذَا سَالَمُوا أَعَزُّوا ذَلِيلًا، اگر وہ لوگ جنگ کرتے ہیں تو عزیز لوگوں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ سالموا صلح کرتے ہیں تو وہ ذلیل کو بھی عزت دلا دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حاربو کے مقابلے میں سالمو ہے، اذلو کے مقابلے میں اعزو ہے، عزیزن کے مقابلے میں ذلیلن ہے۔ یہی مثال ہے اس کی مقابلے کی۔ ومن ذن کان بالسراء یضحکنی یا قرب ما عاد بالسراء یبکینی، اب یہاں پر کتنے ہی منظر ہیں جو خوشحالی میں
مجھے یضحکونی مجھے ہنساتے ہیں، اور یا قرب معاد بالضراء یبکینی، اور کتنی ہی قربت ایسی ہیں کہ جو مجھے رلاتی ہیں، بالضراء تنگی کے ساتھ، لوٹ کر، معادہ لوٹ کر تنگی کے ساتھ. تو یہاں پر دیکھیں سرا کے مقابلے میں ذرہ ہے، یضحکونی کے مقابلے میں یبکینی ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ مقابلے کی مثال ہے. ایک مثال ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور خوش مت ہو ان چیزوں پر جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. تو تأسو کے مقابلے میں تفرحو ہے، فاتکم کے مقابلے میں آتاکم ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہاں جملے کا مقابلہ جملے سے کیا جا رہا ہے، اور ترتیب کے ساتھ یہ مقابلے کی مثال ہے. سر باطنہ فیہ الرحمۃ و ظاہرہ من قبلہ العذاب. تو باطنہ فیہ الرحمہ، باطنوں کے مقابلے میں ظاہرہ، رحمت کے مقابلے میں عذاب. سب پڑھیں یا پھر کافی ہے اتنا؟ کافی ہے سر. اور ساتھی بتائیں کافی ہے یا کافی پڑھا ہے جائے؟ سر، کافی ہے، کافی ایک ایک دو ایگزامپل بہت ہے. جی استاد کافی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی سوال جو بھی آسانی وَأَنَّهُ أَضْحَكَ آپ کا یہاں پر جو ہے وَإِنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا آ ہی چکا اس سے پہلے. وقال ابو الطیب حسن التعلیل شاید سلیبس میں نہیں ہے. اب انشاءاللہ کل ہم لوگ کا ایک رہ گیا بس، رد العاجز علی الصدر. وہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ جگاڑ کر لیں گے اپنا پی ڈی ایف وغیرہ سب چیز تیار کر کے، پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ کل اسی ٹائم، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے علم المعانی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی سر باپا انشاءاللہ. بھائی اس سے پہلے ایک بار اگر مطلب اس کا خلاصہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچوں کے اندر یا پھر ہمارے اندر مطلب. اچھا جی، تو پہلے ہم نے پڑھا ہے طباق. ٹھیک ہے، طباق کا جو تعریف ہے اس میں ہے کہ کوئی ایسی ایک چیز، ایسی ایک لفظ آئے گا، اس کے بعد ایک کوئی اپوزٹ آئے گا، اس کا ہے طباق. اور طباق میں ہم نے دو قسم پڑھی ہے، ایک ہے ایجابی اور ایک ہے سلبی. ایجابی میں ہمیں، جیسے میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، جیسے جانا اور آنا. ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کو ایجابی کہتے ہیں. اور جانا اور نہ جانا، یا پھر جو میں نے نہ لگا دیا، اس پر نہیں لگا دیا، جس میں ہمیں کہنا پڑے گا ایک طباق سلبی ہے. ٹھیک ہے، تو طباق ایجابی اور سلبی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب رسپانس کر دیجیے، بہتر ہوگا، یا پھر میں کسی اور طریقے سے سمجھانے کی. جی سر آ گیا سمجھ میں. اچھا اچھا، تو طباق ہمارا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد یہ جو مقابلہ ہے، مقابلہ میں نے جسے کہا تھا کہ طباق کا بڑا بھائی ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہا ہے؟ جی جاری بولیے. تو میں جیسا کہہ رہا تھا کہ طباق مقابلہ جو ہے طباق کا بڑا بھائی ہے. طباق میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی لفظ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہوگا، اس کے بعد ہی ایسا کوئی لفظ آئے گا جو اس کے اپوزٹ ہوگا. لیکن جو مقابلہ ہے، مقابلہ میں ایک لفظ نہیں آئے گا بلکہ پورا ایک جملہ آئے گا. ٹھیک ہے، ایک کسی معنی میں جملہ آ گیا، اس کے اپوزٹ میں اور ایک جملہ آئے گا. بس اسی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک لفظ دکھے اور اس کے بعد ایک اس کا اپوزٹ لفظ دکھے تو آپ کہہ دیجیے گا طباق ہے. اور وہاں پہ اگر آپ کو لا یا ما دکھ جائے تو پھر کہہ دیجیے کہ طباق اور سلبی ہو گیا. اس کے بعد اور ایک جملہ دکھ گیا جو اپوزٹ میننگ میں ہے تو پھر اس کو آپ مقابلہ کہہ سکتے ہیں. شکریہ جزیلا. شکریہ. کوئی کچھ بتا رہے تھے؟ کوئی کچھ پوچھ رہے تھے جی؟ نو سر نو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاکم وبرکاتہ. اللہ. جزاکم سر کل اللہ. کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. اور ہم لوگ رد العاجز علی الصدر جو سلیبس میں ایک اور ہے نا، وہ والا پڑھنا پڑے گا ہم لوگ کو. اور اس کے بعد علم المعانی دیکھ لیں گے کل، اگر پہنچ گئے علم المعانی تک تو آپ لوگ آئیے، سب لوگ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، مجھے خود نہیں آتا ہے، مجھے بھی سکھا دیجیے، آپ لوگ بھی سیکھ لیجیے.
मेरा सर मैं बोलती हूँ कि इल्म मानी के पहले अगर एक छोटा सा टेस्ट हो जाता ना तो बहुत